ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لقودق صحرا کے بیچوں بیچ موجود پانی، کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزا سائے کی طرف ہے۔ اگر اس سب کچھ سے کوئی بے خبر تھا تو وہ انگریز تھا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا۔ اگرچہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس نے حدیبان سے دوستی کر لی۔ شام کو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر حدیبان کو اپنی مہم جوئی کے قصے سناتا اور حدیبان کی باتیں سنتا تھا۔ میں الفیوم کے پاس رہتا تھا۔ ایک شام حدیبان نے اسے بتایا، میرے پاس اپنا باغ تھا، گھر بار اور بچے تھے، یہ سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کی واحد غیر تکمیل شدہ خواہش تھی۔ اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا۔ ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل طغیانی پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا، لیکن میرا مقدر کاتب تقدیر نے اس قسم کے آفات سے صاف کر رکھا تھا۔ لیکن میرے سب باغ، گھر بار اور بچے اس بلائے ناگہانی کی نظر ہو گئے۔ میری تمام املاک دریا برباد ہو گئیں اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا، اور آج میں حدیبان ہوں۔ اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجان خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے حصول پر قادر ہے۔ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اسی نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اگر یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ حدیبان کے چہرے پر سکون تھا۔ اسے اپنی جائیداد اور اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو حدیبان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا صحرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا پراسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے ہوتا۔ ان کا کام قافلے کے راستے کی نگہبانی تھا۔ وہ قافلے والوں کو رہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموشی سے صحرا میں سے ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح چپکے سے غائب ہو جاتے۔ ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک رات حدیبان آگ کے الاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ افواہ یہ ہے کہ صحرا میں دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کو ایسے لگا جیسے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو۔ ایک دفعہ پھر اسے ایسی زبان کا احساس ہوا جو الفاظ سے بے نیاز تھی، عالمگیر زبان۔ انگریز نے حدیبان سے استفسار کیا کہ کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہے۔ صحرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہوتا ہے، حدیبان نے جواب دیا، اور جب واپس جانے کا راستہ مسدود ہو تو انسان کو آگے جانے کے لیے بہتر راستے کی فکر ہونی چاہیے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مکتوب: آپ کو قافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، لڑکے نے انگریز سے کہا۔
قافلہ رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی چکر کاٹتا ہے، مگر اس کا رخ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے۔ اور تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کتاب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صحرا میں قافلہ۔ انگریز بولا۔ قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس سے قبل بھی خاموش ہوتے تھے، مگر اب رات کو بھی پڑاؤ پر مکمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ پھر ایک دن سردار نے حکم دیا کہ اب پڑاؤ میں آگ روشن نہیں کی جائے گی۔ اس طرح جنگجو قبائل کو قافلے کی آمد کا علم ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب جب بھی پڑاؤ پڑتا تو جانوروں کو ایک دائرے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے، اور پڑاؤ کے چاروں اطراف میں محافظ بھی تعینات کیے جاتے تھے۔ ایک رات جب چاند صحرا کی ریت پر اپنی سحر انگیز چاندنی پھینک رہا تھا، لڑکے نے انگریز کو اپنی کہانی سنائی۔ انگریز بالخصوص کرسٹل کی دکان اور قہوہ خانے کی کامیابی سے بہت متاثر ہوا۔ یہی اصول تمام امور میں کار فرما ہے۔ لڑکے کی بات ختم ہونے پر انگریز نے کہا، کیمیا گری کی زبان میں اسے کائنات کی روح کہا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کچھ تمنا کرتا ہے تو کائنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی مثبت عمل ہے، اور یہ صرف انسان نہیں ہے کہ جس میں روح ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا جانور ہوں، سب میں روح ہے۔ کائنات میں مسلسل ایک تغیر کار فرما ہے، کیونکہ کائنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں روح کار فرما ہے۔ ہم بھی اس روح کا ایک جزو ہیں، شاید اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ روح ہماری بھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گلاس تک تمہاری جد و جہد میں تمہاری معاونت کر رہے تھے۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے پہلے چاند کو دیکھا اور پھر دودھیا ریت پر نظر جماتے ہوئے بولا، میں نے صحرا کے بیچ میں قافلے کو بغور دیکھا۔ قافلے اور صحرا کی یہ ایک ہی زبان ہے، اور اس لیے صحرا قافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پڑتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ ایسا ہے تو ہم ضرور نقلستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قافلے میں محض اپنی جرات مندی کے زور پر چل رہے ہوتے اور ہمیں اصل حقیقت کا علم نہ ہوتا تو شاید یہ سفر بھی بہت تکلیف دہ ہوتا۔ دونوں خاموشی سے چاند کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ نشانیوں کا جادو ہے، لڑکا سکوت کو توڑتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح حدیبان بظاہر بے نشان صحرا میں راستہ تلاش کرتے ہیں، اور کس طرح قافلے کی روح صحرا کی روح سے ہم کلام کرتی ہے۔ مجھے بھی قافلے کا اتنی گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہیے، انگریز نے کہا، اور مجھے تمہاری کتابوں کا مطالعہ، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب کتابیں تھیں۔ ان میں پارے، نمکیات، اژدہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا، اور یہ سب کچھ لڑکے کے فہم سے بہت اوپر کی باتیں تھیں۔ اسے ایک چیز تمام کتب میں مماثل نظر آئی۔ سب میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گر صرف چند سطور میں مرکوز تھا، اور یہ ایک پکھراج پر لکھی ہوئی تھی۔ اسے پکھراج کی تختی کہتے ہیں، انگریز نے اسے بتایا۔ انگریز کو خوشی ہوئی کہ بالآخر وہ بھی لڑکے کو متاثر کر سکے گا۔ اگر کیمیا گری کا علم اتنا ہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ تاکہ ہم ان چند سطروں کو سمجھ سکیں، انگریز نے جواب دیا، لیکن اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ لڑکے کو سب سے زیادہ دلچسپ وہ کتاب لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھیں کہ وہ دھات کو مصفا کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ترک کر دیتی ہے، اور نتیجتاً کائنات کی روح سامنے آ جائے گی، اور کائنات کی اس روح کی مدد سے وہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں کائنات کی ہر شے کی ایک ہی زبان تھی۔ وہ اس دریافت کو
کار عظیم کا نام دیتے تھے۔ یہ جزون مایا اور جزون ٹھوس ہے۔ کیا صرف انسان اور نشانیوں کا تجربہ کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ تمہیں ہر شے کو آسانی سے لینے کا خبت سوار ہے، انگریز نے تلخی سے جواب دیا، جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے۔ ہر قدم استادوں کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ لڑکے نے پڑھا تھا کہ کار عظیم کے مایا حصے کو آب حیات کہتے ہیں، اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور انسان کو جوان بھی رکھتا ہے، جبکہ ٹھوس حصے کو سنگ فلسفہ کہتے ہیں۔ فلاسفر سٹون اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا، انگریز نے بتایا۔ کیمیا گروں نے سال ہا سال لیبارٹریوں میں صرف کیے، وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تطہیر ہوتی ہے۔ انہوں نے آگ کے قریب اتنا وقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کی آلائشوں سے پاک ہو چکے تھے۔ لڑکے کو فوراً کرسٹل فروش کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکے کے لیے کرسٹل کی صفائی ایک اچھا عمل ہے، اس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہو جائے گی۔ لڑکے کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کیمیا گری انسان اپنے ارد گرد سے سیکھ سکتا ہے، اور انگریز نے اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کہا، سنگ فلسفے کی اور بھی حیران کن خصوصیات ہیں۔ اس پتھر کا ایک ذرہ دھات کی کثیر تعداد کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ لڑکا کیمیا گری میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہر شے کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جنہیں اس میں کمال حاصل کیا تھا، ہیلویٹس، ایلیس، فل کینیلی اور گیبر۔ ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طویل سفر طے کیے تھے، دانا لوگوں سے رہنمائی حاصل کی، اور سخت محنت کے بعد آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب لڑکے نے کار عظیم کے حصول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کتابوں میں چند ڈرائنگز تھے، کوڈ ورڈ میں کچھ ہدایات اور نہ سمجھ آنے والے الفاظ کا مجموعہ۔ نہ جانے یہ لوگ اتنے مشکل پسند کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے انگریز سے پوچھا، تاکہ اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ انگریز نے جواب دیا، اگر ہر شخص دھات کو سونے میں بدلنے کا فن سیکھ لے تو پھر سونے کی قدر اور قیمت کسی عام دھات سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جو لوگ ثابت قدمی اور لگن سے اس کی تلاش کرتے ہیں، صرف وہ لوگ کار عظیم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور میں بھی اسی مقصد کے لیے اس صحرا کے بیچوں بیچ موجود ہوں۔ میں یہاں ایک کیمیا گر کی تلاش میں آیا ہوں جو ان کوڈ ورڈز کو حل کرنے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ کتابیں کب لکھی گئی تھیں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کئی صدیاں قبل، لیکن اس وقت تو کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھے۔ لڑکا بولا، اس لیے کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا کہ عام لوگ کیمیا گری کا ہنر سیکھ سکیں، تو پھر اس کی زبان اتنی مشکل کیوں رکھی گئی؟ انگریز کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ایک دن لڑکے نے تمام کتابیں انگریز کو واپس کر دیں۔ کیا تم نے کچھ سیکھا؟ انگریز نے پوچھا۔ میں نے یہ سیکھا کہ کائنات کی ایک روح ہے، اور جو کوئی اس روح کو سمجھ لے گا وہ عالمگیر زبان پر بھی دسترس حاصل کر لے گا۔ اور کئی کیمیا گروں نے اپنی منزل کا صحیح تعین کیا، اور وہ آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب کچھ اتنا ہی سادہ، آسان اور مختصر ہے کہ اسے محض پکھراج کی ایک تختی پر لکھا جا سکتا ہے۔ انگریز کو بہت مایوسی ہوئی کہ اس کی سالوں کی محنت، طلسماتی نشانات، عجیب و غریب الفاظ اور لیبارٹریاں کچھ بھی لڑکے کو متاثر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ لڑکے کی روح بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس نے اپنی کتابیں واپس لیں اور انہیں صندوق میں بند کر دیا۔ بہتر ہے کہ میں صرف قافلے کا نظارہ کروں، اس نے تلخی سے کہا، کیونکہ میں ان کتابوں سے کچھ سیکھنے میں ناکام رہا ہوں۔ ہر ایک کا سیکھنے کا اپنا انداز ہے۔
لڑکے نے اپنے آپ سے کہا، میرا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کا طریقہ مجھ سے، مگر ہم دونوں کو اپنی اپنی منزل کی تلاش ہے۔ اب قافلے نے دن اور رات سفر کرنا شروع کر دیا۔ نقاب پوش بدو اب زیادہ جلدی جلدی نظر آنے لگے تھے۔ حدیبان نے لڑکے کو بتایا کہ قبائل کے درمیان جنگ تول پکڑ گئی ہے اور اب نخلستان تک پہنچنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ جانور تھک چکے تھے اور انسان خاموش تھے۔ خاموشی رات کو اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ اونٹوں کی آواز جو اس سے قبل محض ایک اونٹ کی آواز کا درجہ رکھتی تھی، اب قافلے والوں کے لیے خوف کا باعث بن جاتی تھی، کیونکہ یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی تھی، یعنی حملے کا اعلان۔ حدیبان بظاہر جنگ سے لا تعلق لگتا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں کھجوریں کھا رہے تھے تو حدیبان نے کہا، میں زندہ ہوں۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہوں، اور جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو صرف سفر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اگر مجھے لڑنا پڑ گیا تو میرے لیے آج کے دن مرنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی اور روز۔ نہ تو مجھے اپنے ماضی سے کوئی سروکار ہے اور نہ مستقبل سے۔ مجھے فکر ہے تو صرف اپنے حال کی۔ اگر انسان صرف اپنے حال پر توجہ دے تو انسان بہت خوش رہ سکتا ہے۔ پھر اسے صحرا میں بھی زندگی نظر آتی ہے، اسے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، اور قبائل کے درمیان لڑائی کوئی خوفناک عمل محسوس ہونے کے بجائے انسانی جبلت کا ایک عمل لگتی ہے۔ زندگی ایک جشن بن جاتی ہے، کیونکہ زندگی صرف لمحہ موجود کا ہی تو نام ہے۔ 2 رات بعد لڑکا اپنا بستر درست کر رہا تھا تو اس کی نظر اس ستارے پر پڑی جس کو دیکھ کر قافلہ اپنی سمت کا اندازہ کرتا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے افق نیچے اتر آیا ہو، کیونکہ اب اسے صحرا میں بھی ستارے نظر آنے لگے تھے۔ یہ نخلستان ہے، حدیبان نے کہا۔ تو پھر ہم ابھی وہاں کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں آرام کرنا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑکا بھی نیند سے جاگ گیا۔ اس کے سامنے جہاں رات کو ستارے نظر آتے تھے، وہاں کھجوروں کے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم بالآخر پہنچ ہی گئے، انگریز نے کہا۔ لیکن لڑکا خاموش تھا۔ وہ صحرا کی خاموشی کا عادی ہو چکا تھا اور اس کے لیے محض درختوں کا نظارہ ہی کافی تھا۔ اس کا سفر ابھی بہت طویل تھا اور کسی دن یہ صبح صرف ماضی کا حصہ ہوگی، لیکن آج یہ لمحہ موجود تھا، ایک جشن، جیسا کہ حدیبان نے کہا تھا، اور وہ اس لمحے موجود میں جینا چاہتا تھا، ماضی کی پشیمانی اور مستقبل کی فکر بھلا کر۔ اگرچہ ایک دن کھجور کے درختوں کا منظر محض ایک یاد ہوگا، مگر اس وقت یہ علامت ہے پانی کی، راحت افزا سائے کی اور جنگ سے پناہ کی۔ وقت زقن لگا کر دوڑتا ہے اور ایسا ہی قافلے بھی کرتے ہیں۔ کیمیا گر نے سوچا۔ وہ سینکڑوں انسانوں اور جانوروں کے قافلے کو نخلستان میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ لوگ آنے والوں کو چیخ چیخ کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دھول کے بادل نے سورج کو ڈھانپ لیا تھا اور بچے نئے آنے والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کیمیا گر نے دیکھا کہ قبیلے کا سردار قافلے کے سردار سے گلے مل رہا تھا اور اسے سفر کے حالات پوچھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیمیا گر کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس سے قبل بھی کئی قافلوں کو آتے جاتے دیکھا تھا، مگر صحرا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ صحرا کی اس ریت پر شہنشاہ بھی گزرے تھے اور گدھا بھی۔ صحرائی ٹیلے ہوا کی طاقت سے اپنی جگہ تو ضرور بدلتے تھے، مگر یہ ریت ویسی کی ویسے ہی تھی جیسے وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ کئی ہفتے کی تھکا دینے والے سفر اور صحرا کی یکسانیت کے بعد نخلستان کا سبزہ دیکھ کر اہل قافلہ کے چہروں پر کھلنے والی رونق اسے ہمیشہ طمانینت بخشتی تھی۔ شاید خدا نے صحرا اس لیے بنایا تھا کہ لوگ کھجور کے درخت کی قدر کریں، کیمیا گر نے سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کو اس نے کچھ راز سکھانے تھے۔ اس نے اس انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی تجربے کار نگاہیں یقیناً اس انسان کو فوراً پہچان لیں گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اتنا ہی قابل ہوگا جیسا کہ اس سے قبل اس کے شاگرد تھے۔ لڑکے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نخلستان، جیسا کہ کبھی اس نے جغرافیائی کی ایک کتاب میں دیکھا تھا، محض کھجور کے چند درختوں پر مشتمل نہیں تھا،
بلکہ اسپین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخلستان میں 300 کنویں، 50,000 کھجور کے درخت اور بے شمار خیمے تھے۔ یہ تو کوئی الف لیلہ کی کہانیوں کا منظر لگتا ہے۔ برطانوی جو کیمیاگر سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، اس نے کہا۔ وہ دونوں بچوں میں گھرے ہوئے تھے جو اشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ مرد جاننا چاہتے تھے کہ قافلے والوں نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تھا یا نہیں، جبکہ عورتیں کپڑوں اور زیورات اور قیمتی پتھروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ صحرا کا سکوت اب محض ماضی کی ایک یاد تھی۔ چاروں طرف لوگوں کی آوازیں تھیں جو خوشی سے ہنس رہے تھے اور کچھ چیخ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی روحانی دنیا سے ایک دم زمین پر آ گئے ہوں۔ صحرا میں سفر کے دوران وہ لوگ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ اب حدیبان نے بتایا کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی کی اکثریت بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ نخلستان پورے صحرا میں موجود تھے، مگر قبائل صرف صحرا میں لڑائی لڑتے ہیں، اور نخلستان کو پناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ کافی مشکل کے بعد قافلے کا سردار پورے قافلے کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ قافلے والوں کو کچھ ہدایات دینا چاہتا تھا۔ قافلے کو نخلستان میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک قبائل کی جنگ اختتام کو نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ لوگ مہمان تھے، اس لیے انہیں نخلستان میں سب سے اچھی جگہ دی گئی تھی، اور یہی مہمان نوازی کی روایت تھی۔ سردار نے اپنے محافظوں سمیت تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ہتھیار جمع کروا دیں، کیونکہ دستور کے مطابق نخلستان میں ہتھیار اٹھانا منع تھا۔ لڑکے کو اس وقت حیرت ہوئی جب انگریز نے اپنے صندوق سے سونے کا پانی چڑھا ہوا ریوالور نکالا اور سردار کے متعین کردہ آدمی کو دے دیا۔ تم ریوالور کس لیے اپنے پاس رکھتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اس طرح مجھے لوگوں پر اعتماد رہتا ہے، انگریز نے جواب دیا۔ لڑکے کو فوراً اپنے خزانے کا خیال آ گیا۔ جوں جوں وہ اپنے خواب کی تعبیر کے نزدیک ہو رہا تھا، اتنی ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آغاز کی قسمت، جیسا کہ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا، کام نہیں کر رہی تھی۔ اپنے خواب کی تعبیر کی تلاش میں اسے مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس لیے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ جذبات میں آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ وہ ان نشانات اور علامات کو نہ سمجھ سکتا جو خدا نے اس کے راستے میں رکھ چھوڑے تھے۔ خدا نے انہیں میرے راستے میں رکھ دیا ہے، اسے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ اس سے قبل وہ انہیں دنیا کی چیز سمجھتا تھا، جیسا کہ غذا اور نیند، یا پھر محبت یا روزگار۔ اس سے قبل اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ خدا نے اس کی زبان میں اسے ہدایات دی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بے صبری مت کرو، اس نے اپنے آپ سے کہا، جیسا کہ حدیبان نے کہا تھا، جب کھانے کا وقت ہو تو صرف کھانے پر دھیان دو، اور جب سفر کا وقت ہو تو صرف سفر کے بارے میں سوچو۔ پہلے روز تقریباً تمام لوگ سو کر تھکن اتارتے رہے، انگریز کے علاوہ۔ لڑکے کو اپنے دوست سے دور جگہ ملی تھی جہاں وہ اپنی عمر کے 5 اور لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ صحرا کے باسی تھے اور انہیں لڑکے کی داستانیں بہت دلچسپ لگی تھیں۔ لڑکا انہیں اپنی زندگی اور کرسٹل کی دکان میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس دوران انگریز اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اس نے لڑکے کو خیمے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیمیاگر کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد درکار ہے۔ پہلے تو وہ دونوں خود ہی کیمیاگر کو تلاش کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیاگر کا طرز رہائش نخلستان کے باقی باسیوں سے بالکل مختلف ہوگا، اور اس کے خیمے میں ایک بھٹی مسلسل روشن ہوگی۔ انہوں نے ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ان کے خیال میں کیمیاگر ہو سکتا تھا، لیکن نخلستان ان کے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ ہم نے پورا دن ضائع کر دیا، انگریز بولا۔ شاید ہمیں کسی سے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے تھا، لڑکے نے تجویز دی۔ انگریز باقی لوگوں پر اپنے یہاں آنے کا اصل مقصد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ لڑکا کیونکہ اس سے بہتر عربی بول سکتا تھا، اس لیے انگریز کا خیال تھا کہ وہ لوگوں سے کیمیاگر کے بارے میں معلوم کرے۔ لڑکا ایک عورت کے پاس گیا جو کہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ صبح بخیر، میں ایک کیمیاگر کی تلاش میں ہوں جو اس نخلستان میں رہتا ہے،
اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل کسی کیمیاگر کا ذکر نہیں سنا تھا اور جلدی سے جانے کے لیے مڑی۔ جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو بتایا کہ اسے چاہیے وہ کالے لباس میں ملبوس کسی عورت کو مخاطب نہ کرے۔ کالا لباس خاتون کے شادی شدہ ہونے کی علامت تھا اور صحرا کے دستور کے مطابق شادی شدہ خواتین سے نامحرم مردوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ انگریز کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی تمام تر محنت رائے گاں گئی۔ لڑکا بھی افسردہ تھا۔ اس کا دوست اپنی منزل کی تلاش میں تھا اور وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد میں مصروف ہوتی ہے۔ اسے لگا کہ بوڑھے بادشاہ کا کہنا غلط تھا۔ میں نے تو اس سے قبل کبھی کیمیاگر کے بارے میں نہیں سنا اور لگتا ہے کہ یہاں کسی اور نے بھی اس کا ذکر نہیں سنا۔ لڑکا بولا۔ انگریز کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، شاید یہاں کسی کو علم ہی نہیں کہ یہاں ایک کیمیاگر رہتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے۔ کالے لباس میں ملبوس کئی خواتین کنویں پر آئیں، لیکن لڑکے نے انہیں مخاطب کرنے سے اجتناب کیا، باوجود انگریز کے بار بار اکسانے کے۔ آخرکار ایک مرد نظر آیا۔ لڑکا اس کی طرف لپکا۔ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مرد نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا۔ شاید تم جھاڑ پھونک کرنے والوں کی تلاش میں ہو۔ مرد نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی جو لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ایک اور بوڑھا آدمی کنویں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، تمہیں ایسے شخص کی تلاش کیوں ہے؟ بوڑھے نے الٹا سوال کیا، کیونکہ میرے ایک ساتھی نے کئی ماہ تک صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ اس شخص سے ملاقات کر سکے۔ لڑکے نے جواب دیا۔ اگر یہاں ایسا کوئی شخص ہے تو پھر وہ بلا شبہ بہت طاقتور شخص ہوگا۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، تم جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرو اور نخلستان کی زندگی میں دخل دینے سے اجتناب کرو، بوڑھے نے جاتے ہوئے کہا۔ انگریز خوش تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں چل رہے تھے۔ آخرکار ایک نوجوان عورت کنویں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی جو سیاہ لباس میں ملبوس نہیں تھی۔ اس کے سر پر رومال تھا مگر اس کا چہرہ ننگا تھا۔ لڑکا اس کی طرف اس غرض سے بڑھا تاکہ اسے کیمیاگر کے بارے میں پوچھ سکے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو قریب سے دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں۔ متبسم ہونٹ کسی گلاب کی پنکھڑی سے بھی خوبصورت تھے۔ اس پر عالمگیر زبان کے سب سے اہم حصے کا آج انکشاف ہوا، وہ حصہ جیسے دنیا میں موجود ہر شے سمجھ سکتی تھی، محبت، جس کا وجود انسان کے وجود سے بھی قدیم ہے اور جس کی وسعت صحرا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دو نظروں کے ملاپ پر وجود میں آتی ہے۔ لڑکی مسکرائی۔ یہ یقیناً ایک علامت تھی۔ شاید اسی علامت کی اسے اب تک تلاش تھی۔ اسی کی تلاش میں وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مارا مارا پھرا تھا، کتابوں میں سر کھپایا، کرسٹل کی دکان میں محنت کی اور صحرا کی وسعت میں سرگرداں رہا۔ یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ زبان ہے جسے کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح کائنات کسی بھی وضاحت سے بے نیاز ہے۔ لڑکے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا میں موجود واحد خاتون کے ساتھ ہے، اور اسے لگا کہ بغیر کوئی لفظ بولے لڑکی نے اس کے احساسات کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے نزدیک اس حقیقت کا وجود دنیا کی کسی اور حقیقت سے زیادہ تھا۔ اس کے نزدیک صرف یہی ایک حقیقت تھی اور باقی سب فریب۔ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ کسی کو زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے ساتھ محبت ہونا ضروری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہو وہ عالمگیر زبان سے یکسر نابلد ہو، کیونکہ اگر انسان کو یہ زبان آتی ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا دنیا کے کسی گوشے میں منتظر ہے، چاہے وہ صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر کسی پرہجوم شہر میں۔
اور جب اس طرح کے دو انسان ملتے ہیں اور ان کی آنکھیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ماضی اور مستقبل ایک دم معدوم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے کہ سب کچھ کسی ایک ذات کا تخلیق کردہ ہے۔ اس نے ہی محبت کو وجود بخشا اور روح کو معرض وجود میں لایا۔ محبت کے بغیر کسی کے بھی خواب اس کے لیے بے معنی ہوتے ہیں۔